صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نوایت سنت الاعتکاف۔ حدیث پاک کو ہم نے سماعت کیا تھا۔ آخری حصہ جو ہے جس میں آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا دو چیزوں کا بھی ذکر کرنے کے ساتھ ساتھ کہ جس نے فوت شدہ سنت کو زندہ کیا تو اس کو جتنے لوگ بعد میں عمل کریں گے وہ بھی ثواب ملے گا، اور اگر کسی نے کسی برے طریقے کو رائج کیا تو جتنے لوگ وہ گناہ کریں گے سب کا وبال بھی اس بندے پر ہوگا۔ اس پر بہت ساری باتیں کرتے ہوئے آخر میں گناہ جاریہ کے حوالے سے کچھ باتیں سماعت کرنی ہیں۔ کبھی کبھار خاندان میں گھر کے جو بڑے بوڑھے ہوتے ہیں، جو سرپرست ہوتے ہیں، جو ذمہ داران ہوتے ہیں گھر کے، کبھی کبھار خاندان میں ایسی چیزیں رائج کر کے چلے جاتے ہیں جو گناہ ہوتے ہیں اور جو غلط ہوتے ہیں اور کبھی کبھار حرام ہوتے ہیں۔ اب وہ نسلیں آگے لے کر چل رہی ہوتی ہے صرف اس بنیاد پر، اور یہی ان کی دلیل ہوتی ہے کہ ہم نے اپنے بڑوں کو اس پر دیکھا کہ ہمارے بڑے اس عمل کو کیے ہیں تو اس وجہ سے ہم کر رہے ہیں۔ تو وہ شادی بیاہ کے رسومات ہو، چاہے پھر دیگر رسومات ہو گھر کے، یا کچھ نظریات ایسے ہوتے ہیں تو وہ نظریات اگر شریعت کے خلاف ہیں، حرام ہیں، تو یاد رکھو جتنے لوگ بعد میں کریں گے، آنے والی نسلیں کریں گے، ان سب کا وبال جو ہے ان بڑے دادا پردادا، ان باپ داداؤں پر ہوں گے وہ وبال، گناہ ان پر کہ جنہوں نے وہ گناہ خاندان میں رائج کر کے نسلوں کے اندر یہ وائرس چھوڑ کر جاتے ہیں۔ اسی لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اگر کوئی برا طریقہ خاندان میں رائج کر رہے ہیں، پہلی بات تو ہمیں علم ہو، علماء سے پوچھ لیں رسومات وغیرہ، اور بعد کی آنے والی نسلیں بھی اس پر غور و تفکر کرے کہ اگرچہ ہمارے بڑوں نے کوئی غلط کام ہمارے خاندان میں چھوڑ کر انہوں نے رائج کر اس دنیا سے وہ گئے ہیں، لیکن اگر ہم اس کو آج نہیں چھوڑیں گے تو سب کا سب وبال گناہ ان پر بھی ہوگا اور ہمارے اوپر بھی ہوگا۔ کچھ دیکھ لیں آپ مثالیں، مثال کے طور پر خاندانوں میں لڑکیوں کو جائیداد میں وراثت میں حق نہیں دیتے۔ اب یہ مشہور ہے کہ لڑکی کی شادی کر دی، اب اسے وراثت میں ہم حصہ نہیں دیتے۔ جو پراپرٹی اینسسٹرل پراپرٹی بولتے، جو باپ کے مرنے کے بعد جو ورثہ، جو ترکہ تقسیم ہوتا ہے، اس میں لڑکی کا حصہ ہی نہیں ہوتا۔ بول دیتے کہ بھئی ہم نے شادی کر دی۔ اب نتیجہ یہ ہوتا کہ اب بچے دیکھتے ہیں کہ ہمارے ابا نے پھوپھوؤں کو کچھ بھی حصہ نہیں دیا، اب وہی طریقہ وہ بھی کریں گے کہ اپنی بہنوں کو کچھ بھی نہیں دیں گے۔ اسی طریقے سے یہ سلسلہ در سلسلہ دل جاری ہے، اور جواب یہی کہیں گے کہ ہمارے خاندان میں لڑکیوں کو حصہ نہیں ملتی جائیداد میں، صرف ان کو شادیاں کر دیتے ہیں۔ اب یہ حرام ہے۔ اب جو مرنے کے بعد جو وراثت تقسیم ہوتی ہے یہ حق شرع ہے، شریعت کا حق ہے، شریعت خود تقسیم کرتی ہے کہ کسی کتنا کتنا حصہ ملنا چاہیے۔ اب اپنی طور پہ آپ نے حصے کو تقسیم کر دیا تو یہ گناہ جاریہ بن سکتا ہے۔ جتنے لوگ اس ایسے طریقے کو رائج کریں گے ان سب پر وبال ہوگا۔ اسی طریقے سے شادیوں کے معاملات میں جتنی بھی رسومات ہیں، ان تمام رسومات میں جو غلط طریقے، جو حرام طریقے رائج ہیں، اب وہ باپ دادا اور دادا، خاص کر بوڑھیاں گھر کی ہماری، اب وہ یہی کہتے ہیں کہ بھئی ہمیں پہلے سے ایسا کرتے، ہمارے خاندان میں ایسا چلتا نہیں، ہمارے ہاں ایسا چلتا، یہ باتیں بنا کر وہ ایسے رائج کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے بعد کے آنے والوں کو بھی اس کا وبال ملے گا اور وہ نحوست ایسے ہی چلتی رہے گی۔ جیسے مثال کے طور پہ شوہر کا اگر انتقال ہو گیا تو شریعت کہتی ہے کہ عدت کرے عورت، انتقال کے بعد 4 مہینے 10 دن عدت کرے، اور اگر طلاق ہو گئی تو 3 حیض تک عورت عدت کرے۔ عدت کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ اس کو ویٹنگ پیریڈ کہتے ہیں، کہ اس دوران عورت سنگار نہیں کر سکتی، بغیر سخت مجبوری کے باہر نہیں جا سکتی، اس دوران عورت دوسرے سے نکاح نہیں کر سکتی۔ اب بعض خاندان والے یہ بولتے ہیں کہ ہم عدت نہیں کراتے، ہمارے خاندان میں عدت کا کیا بھی سسٹم نہیں ہے۔ بھئی عدت یہ شریعت کا طریقہ ہے، اب اس طریقے سے آپ انکار کر کے شریعت کی نافرمانی، اللہ اور اس کے رسول سے بغاوت کر رہے ہیں۔ اسی طریقے سے خاندان میں جو رسومات ہے شادی بیاہ کے، اتنے اس میں غلط رسومات ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے، جیسے بعض رسومات بے پردگی کے ہوتے ہیں، اور یہ سسٹم رائج ہوتا کہ شادی سے پہلے لڑکی کو جو ہے دولہا، جو ہونے والا دولہا ہے وہ دولہا دیکھ سکتا لڑکی کو، باقی جو عورتیں ہیں تمام عورتیں دیکھ سکتی۔ اب یہاں دولہے کا جو بہنوئی ہے وہ بھی دیکھ رہا، دولہے کا جو کزن، جتنے بھی بھائیاں ہیں وہ بھی دیکھ رہے لڑکی کو، اسی طریقے سے مابو بھی دیکھ رہا،
اب اس کی اجازت آپ کو کس نے دی؟ ابھی بولتے نہیں ہمارے خاندان میں یہ سب چلتا۔ اسی طریقے سے جو موت و میت کے حوالے سے جو رسومات ہوتے ہیں، 3 دن تک گھر میں چولہا نہیں جل سکتا، اتنے ایسے غلط رسومات ہے کہ جس کی وجہ سے بعد کے جو آنے والی نسلیں ہیں نئے کپڑے نہیں پہننا، اس طریقے سے 3 دن تک شریعت کہتی ہے کہ آپ کسی مسلمان کے انتقال پر سوگ منا سکتے ہیں۔ اس کے بعد شریعت نے آپ کو کوئی روک ٹوک نہیں رکھا کہ 3 دن کے بعد آپ جو بھی چاہیں کر سکتے ہیں۔ ایسے بہت ساری چیزیں ہیں جسے ہمیں معلوم تک نہیں کہ اب یہ خاندان میں رائج ہے، اب یہ کون بڑے کر کے گئے بڑے۔ اسی طریقے سے ہمارے یہاں محرم میں جو پنجے وغیرہ بٹھانے کا سسٹم ہے، اب اس میں ایک ہی دلیل دیتے ہیں ہمارے باپ دادا کر لے گا صحیح کہ نئی چیز نے پہلے سے ہمیں کر رہے۔ بھائی یہ گناہ وبال جو ہے باپ دادا جو کر کے گئے ہیں، ابھی حدیث ہے کہ جس نے کوئی برا طریقہ رائج کیا جس سے اللہ اور اس کے رسول راضی نہیں ہوتے تو عمل کرنے والوں کا بھی گناہ ہوگا، عمل کرنے والوں کا بھی گناہ اس پر ہوگا اور عمل کرنے والوں کی گناہ میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ اسی طریقے سے ہمارے یہاں جب رمضان کے سحری کے وقت کے حوالے سے جب بتایا جاتا ہے تو یہ جب اذان ہو رہی ہوتی تب بھی یہ کھانا کھاتے رہتے، سحری کرتے رہتے، بولتے نہیں ہمیں پہلے سے کر لے کر رہے۔ ایسے ہزاروں غلط طریقے ہیں خاندانوں میں جس کی بنیاد صرف یہی ہے کہ پہلے سے کر لے کر رہے، ہمارے باپ دادا کر لے کر رہے۔ اب وہ صحیح ہے غلط ہے کچھ بھی احساس نہیں ہے۔ اگر غلط ہے تو یاد رکھو یہ سب کا وبال ہمارے باپ دادا جن کو بنیاد بنا کر ہم کر رہے ہیں ان سب پر یہ وبال ہوگا۔ خاندانوں میں، لین دین میں، پیسوں کے سسٹم میں، شادی کے رسومات میں، انتقال ہونے کے بعد جتنے رسومات کرتے ہیں، ٹائم نہیں ہے آپ لسٹ بنائیں اس کی۔ اسی طریقے سے 11ویں شریف میں، اسی طریقے سے کسی عرس میں بھی، اب عرس کے کسی آستانے پر اس طریقے سے کر رہے ہیں، اب اس میں بیچ میں کوئی ہو سکتا ہے کہ کوئی جاہل آ گیا ہو تب اس نے کوئی غلط طریقے رائج کر دیے ہو، تب اس کو یہ پہلے سے ہمیں کر لے کر رہے۔ اب عرس میں جتنے بھی غلط طریقے کر رہے اب اس کی بنیاد یہی یہ کہیں گے کہ ہمیں پہلے سے کر لے کر رہے۔ تو اب یہ تمام چیزیں اس کی اصل شریعت سے معلوم کرنا ضروری ہے، صرف یہ بنیاد کوئی نہیں ہے کہ ہم پہلے سے کر لے کر رہے، ورنہ یاد رکھو ان سب پر ہمارے باپ دادا جتنے بھی یہ عمل کر کر گئے ہیں۔ اسی طریقے سے شادیوں میں بھانجی سے نکاح کر دیتے، معاذ اللہ، بہت سارے ایسے جگہ ہے بھانجی سے نکاح ہوتا ہی نہیں، حرام ہے ماموں بھانجی کا نکاح۔ خاص کر ہمارے یہاں جو کرناٹک وغیرہ کے بہت سارے دیہات کھیڑے ہیں وہاں پر آج بھی یہ سسٹم رائج ہے کہ بھانجی سے نکاح ہو رہا۔ اب بھانجی سے نکاح یہ ہوگا ہی نہیں، حرام، اور جو ملیں گے تو یہ زنا خالص ہوگا، اولاد جو ہوگی ولد الزنا کہلائے گی، ایک ایک سیکنڈ نامہ اعمال میں گناہ لکھا جائے گا۔ لیکن جواب یہی کہیں گے بھائی ہمارے خاندان میں رائج ہے، ہمارے سسٹم میں چلتا۔ بھائی آپ کا خاندان اور میرا خاندان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، شریعت جو کہتی ہے اس کا وہ حقیقت ہے کہ یہ برا طریقہ، اور یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ جس طریقے کو ہم برا سمجھ رہے ہیں یا جس طریقے کو ہم صحیح سمجھ رہے ہیں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ شریعت جس طریقے کو برا کہے وہ برا ہے۔ اسی طریقے سے جیسے میں نے آپ کو بتایا یہ کئی جگہ رائج ہے کہ بھانجیوں سے نکاح کرنا۔ اسی طریقے سے طلاقوں کے بعد اسی طریقے سے 3 طلاقیں ہو گئی، اب معلوم ہی نہیں مسئلہ، ہمارے خاندان میں ایسا ہمیں فالو نہیں کرتے، ان چیزوں کے بارے میں بہت ساری خرابیاں پیدا ہوتی جس کی وجہ سے یہ جو برے طریقے رائج ہونے کے بعد سب کا وبال جو ہے ان باپ داداؤں پر ہوگا جنہوں نے یہ رواج چھوڑ کر گئے۔ اسی طریقے سے ماں باپ کے حوالے سے پیر دھو کر دودھ، جیسے دودھ بخشوانا کا تو ایک سسٹم نکالتے، ماں باپ کے دودھ سے پیر دھو کر وہ پیتے، دودھ بخشانا کا تو اسی طریقے سے انگلیاں، اسی طریقے سے اگر ایک بھائی ہے اور بہنیں زیادہ ہے تو وہ بولتے کہ سب کے پاس پیسے مانگ کر اس طریقے سے چوڑیاں پہننا ہے۔ ایک ایک خاندان میں ایک ایک رسم رواج اور ایک ایک کاروائی میں اور ایک ایک فنکشن میں، ایک ایک پروگرام میں الگ الگ طریقے رائج۔ ہمارے خاندان میں ایسا چلتا، ہمارے خاندان میں ایسا چلتا، تو اتنی غلط چیزیں رائج ہونے کے بعد ایک رسم بھی کرتے، سالی اور جو ہونے والا دولہا ہے، سالی انگوٹھا پکڑ کر یا انگلی پکڑ کر کوئی رسم کرتی ہے، میرے خاندان میں جائز ہے۔ اب سالی میں اور جو بہنوئی ہے اس کے درمیان میں پردہ ہے، تو ایسے بہت سارے غلط چیزیں ہیں، شریعت جس کو منع کرتی ہے لیکن ہمارے خاندان میں رائج ہے۔
تو یہ کچھ باتیں جیسے میں نے آپ کو بتائی اس میں واقعی حرام اور ناجائز ہے. ہو سکتا ہے کچھ باتیں جو میں نے ذکر کی اس میں مکروہ بھی ہو اور مباح بھی ہو، لیکن یہ آپ کی اور میری ذمہ داری ہے کہ ہمارے باپ دادا اگر کوئی عمل ہمارے خاندان پر چھوڑ کر گئے تو نمبر 1 ہم اس کو سکین کر لیں شریعت میں، اور علماء سے، مفتیان اکرام سے پوچھ لیں کہ یہ عمل، یہ طریقے، یہ رسومات ہم کر رہے ہیں کیا یہ جائز ہے یا نہیں جائز ہے. اگر ہم نامعلوم کر کے اسی طریقے سے کرتے رہیں گے، اس کا سب کا وبال جو ہے ہمارے خاندانوں پر، ہمارے باپ دادا پر ہوگا، اور آنے والی جو نسلیں ہیں وہ جب غلط کام کریں گی ان کا وبال بھی ہم پر ہوگا. اسی لیے اس کا خاص کر خیال کریں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ایسے کاموں سے محفوظ رکھے جس کی وجہ سے بعد میں آنے والوں کا گناہ بھی ہمارے اوپر ہو. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. مالک کریم کہنے سننے میں اگر کچھ غلطیاں ہوئی تو اپنے محبوب کے صدقے میں معاف فرما اور اس کی اصلاح کی توفیق عطا فرما. استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، ما علینا الا البلاغ.